السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ۔ آخر کار پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنا جو کابینہ کہا جا رہا ہے پہلا جو فیز ہے وہ سامنے لے آئے ہیں، اور آج حلف برداری بھی ہوئی ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے نہیں کی، وہ شاید آج نہیں معلوم انہوں نے کیا وجہ بتائی، لیکن بہرحال سینٹ چیئرمین ہیں، انہوں نے حلف برداری کی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو منسٹرز بنے ہیں 37 بنے ہیں، جو کہ جس میں 3 ہیں منسٹر اسٹیٹ اور 3 ایڈوائزرز، اور موسٹ آف دیم ہیو ہٹ دا روڈ رننگ، سب اپنے اپنے دفاتر گئے۔ شہباز شریف صاحب کا جو ایک موٹو بن گیا کام کام اور بس کام، تو سب لگ گئے کام کرنے، اور سب سے زیادہ کام میں تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب مشغول ہیں، کیونکہ بجٹ پر انہوں نے کام کرنا ہے، اور مور امپورٹنٹلی اوبویسلی مور ارجنٹلی IMF کے ساتھ میٹنگ کے لیے وہ روانہ ہو رہے ہیں۔ آج رات لندن جائیں گے، اس کے بعد وہاں وہ جو ان کی پارٹی کے گرو ہیں، فائنینشیل گرو جن کو وہ جانتے ہیں سب، وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور ان کے پاس جا کے یہ میٹنگ کر کے پھر آگے امریکہ روانہ ہوں گے۔ اور پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب لندن ہیں، اور نواز شریف صاحب کو ملنے یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ منسٹرز جائیں گے، مبارکبادی ان کو دی جا رہی ہے بہت، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب اپنی جو سیاست ہے اس میں مصروف ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھرسڈے کے جو لاہور میں انہوں نے کرنا ہے شو آف اسٹرینتھ، وہ بڑی اس کی تیاری ہو رہی ہے، اس پر آئیں گے ہم کہ عمران خان صاحب کی کیا اس وقت صورتحال ہے، کیا ایشوز ہیں، کیا انہوں نے کچھ کل باتیں بھی کی، اس پر بھی جرنلسٹ سے وہ اس کو بھی ہم اپنی ڈسکشن میں لے کے آئیں گے۔ اور جو کیس ہے فلور کراسنگ کا 63(2) کا، وہ اس پہ آج بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ آنریبل ججز نے پھر وہی بات کی کہ اگر لاء بنانا ہے تو لاء کیوں نہیں بنتا، یہ جرم ہے یا نہیں جرم، بہرحال یہ چلے گا بھی، کل اب اس کی پھر ہیئرنگ ہوگی 1 بجے۔ تو اور جو بڑی اہم بات ہے ناظرین، وہ میڈیا کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ یہ 4 سال جو گزرے ہیں اس میں بہت ہی تگودوئی بڑی یعنی کہ اسٹرگل کرنی پڑی میڈیا کو۔ ایک طرف سے گالیوں کی بوچھاڑ ہوتی تھی، دوسری طرف سے جو بات کی کہی جاتی تھی صحیح ہے اس کو کہا جاتا تھا غلط ہے۔ ہم تو ہمیشہ کہتے رہے یہاں سے کہ بھئی آپ کورٹ لے کے جائیں بڑی اسپیسیفک کمپلینٹس کے ساتھ، لیکن اس کی وجہ ہم نے دیکھا جرنلسٹ اٹھائے بھی گئے، ان کو مارا بھی گیا، انڈر اٹیک بھی آئے، اور ہمارا اپنا جو چینل تھا وہ متعدد دفعہ اس کو بند کیا گیا 30 دنوں کے لیے، 40 دنوں کے لیے۔ بہرحال آج جو منسٹر آف انفارمیشن ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے بڑی اہم 4 اعلانات کیے، 5 اعلانات۔ ایک تو انہوں نے کہا ڈیجیٹل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، انہوں نے کہا وہ ختم کر دی جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو پیکا قانون ہے، جو جس کو کالا قانون کہا جاتا تھا، جس کو میڈیا میں بھی کہا جاتا تھا کہ بڑے پرابلمز ہیں اس میں، کہ جو اظہار رائے ہے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور ایک یعنی کہ تھرو فیئر، اور اس کو بھی انہوں نے کہا کہ ریویو کیا جائے گا۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ انہی کی حکومت میں بنا تھا، لیکن انہوں نے کہا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہم پیکا کو ریویو کریں گے۔ اور جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ تھا جو PTI کی حکومت میں کے دوران بنا تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ ختم کر دیا جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل جو میڈیا ونگ ہے اس کو ختم کر کے کوئی اور اپنا نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ پہلے ان کے دور میں تھا ایک ڈیجیٹل میڈیا ونگ، اور جو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ایک ٹرینڈ چلا ہے ٹرولنگ کا، گالی گلوچ کا، وی ہوپ دیٹ از بیہائنڈ اس۔ بہرحال اگر کچھ ایسا ہوگا تو پھر ہم بولیں گے اس پلیٹ فارم سے۔ پھر اور یہ کہا انہوں نے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے اس کو ایکٹ اس کو فل فورس سے امپلیمنٹ کیا جائے گا، یعنی کہ ہم کوئی بھی خبر لینے جائیں گے، اگر منسٹریز کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یہ آپ انڈر دا رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ ہمیں دیں، تو وہ دی جائے گی ہر صورت پہ۔ اور آخر میں جرنلسٹ سیفٹی کا اور پروٹیکشن جو بل ہے جو بنایا تھا، بڑی اس کو محنت کر کے بنایا تھا پچھلی حکومت نے بھی، اس میں جرنلسٹ کا بھی انپٹ تھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے جو شروع کی جائے گی۔ تو ناظرین ابھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پولیٹیکل پینل ہے، کچھ اہم معاملات ہیں جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ریز کیے، انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو کیا وہ غلط کیا ہم نے، پھر مجھے نہیں انیشیٹ کرنا چاہیے تھا کیس۔ پھر انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ
جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف ریفرنس دیں گے, ان کو وہ پسند نہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں شخص, حالانکہ بڑی تعریف کی تھی اس وقت, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو ان سب پولیٹیکل جو معاملات ہیں اس پر بات کریں گے اور گریں گے کہ بلاول بھٹو سب کیوں نہیں آئے ابھی تک کابینہ میں, واٹس دی ایشو, کوئی ایشو ہے بڑا جس وجہ سے وہ نہیں آ رہے. تو ان سب چیزوں پہ ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل جو پینل ہے ان سے, اور بڑے معاملات ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر مندوخیل صاحب, سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. سینیٹر مصدق ملک ہیں, ہی از جوائننگ اس شارٹلی. اور فیصل واڈا صاحب ہیں, سینئر لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا, فارمر فیڈرل منسٹر فار واٹر اینڈ پاور. بہت شکریہ آپ سب کا ہمیں جوائن کرنے کا. فیصل واڈا صاحب, سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں. نئی کابینہ آئی ہے, اس کے 37 ممبران ہیں, مختلف پارٹیز ہیں, کولیشن یہ بھی بن کے آئی ہے جیسے آپ کی تھی. کوئی پیغام نئے کابینہ کے لیے؟ بہت شکریہ آپ کا نسیم صاحبہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک سلیکٹڈ امپورٹڈ حکومت ہے جو ہمارا نیریٹو ہے, اور یہ 4-5-6 ہفتے کی مہمان ہے. ہم ان کو گھٹنوں کے بل, منہ کے بل گرا کر الیکشنز لیں گے, کیونکہ یہ ایک سازش کے ذریعے آئے ہیں, اور یہ وہی پارٹیاں ہیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ہر قسم کی زبان, ہر قسم کی گالی, ہر قسم کے پیٹ پھاڑنے کے بعد, اور آج وہی سارے شیر و شکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جی, یہ ہے غیرت کی جنگ, اور جب پاکستان کی غیرت, سالمیت, خود مختاری کی بات آ جائے تو غیرت کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کے پاس وہی جذبہ ہے جو ہمارے عام فوجی جو ہیں وہ اس لیے بہترین فوج کہلاتی ہے کیونکہ ان کے پاس اللہ اکبر کا نعرہ ہے اور جذبہ حق ہے. تو ہمارے پاس بھی وہی اللہ اکبر کا نعرہ ہے اور جذبہ حق ہے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو اقتدار میں لانے کی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ ہے پاکستان کی آزادی اور اس کی غیرت کی. تو غیرت کی جنگ, غیرت کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہم غریب ہو یا امیر ہو, وہ غیرت کے معاملے میں جان دے بھی دیتا ہے اور جان لے بھی لیتا ہے. تو یہ تو پاکستان کی غیرت کی بات ہے, اور پاکستان ہماری ماں ہے, تو ہم تو اس کو وی وانٹ لیٹ اٹ گو دیٹ ایزی. اور میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ عید ملا لیں تو 6-6.5 ہفتے آپ کر لیں, ان کے اچھوں کو بھی جو ہے وہ منہ کے بل گرا کے ہم الیکشن اناؤنس کروائیں گے. اور دوسرا یہ کہ یہ تو حکومت چل ہی نہیں سکتی. آپ نے دیکھا ہے پاکستان کو کسی کے باپ کی جاگیر سمجھ کے ایک پلیٹ کے اندر انگریڈینٹس چھڑک کے, کراکری کٹلری چینج کر کے کہیں اور حوالے کر دیا گیا, آقاؤں کا آرڈر آیا اور سارے چور ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے. اور آج آپ نے دیکھا ہے بندر بانڈ, وہ کہتا ہے مولانا کہ میں پریزیڈنٹ نہیں بنوں گا تو وزارتیں نہیں لوں گا. اور پیپلز پارٹی نے بڑا زبردست کھیل کھیلا ہے کہ وہ جتنی بھی امپورٹنٹ منسٹری ہیں جس کی وجہ سے ان کی دھس جائے گی نون لیگ کی حکومت اور ان کی سیاست, اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے اشتہاری مجرم جو ہیں ان کو ابھی سے ہی ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا جا رہا ہے. جب فرد جرم عائد ہونی تھی شہباز شریف کے اوپر, یہ واحد ملک ہے پاکستان دنیا کا, اس دن اس ایماندار آدمی کو اچھا کام کرنے کی جگہ پہ ECS پہ ڈالا جاتا ہے اور ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. صرف پتلی تماشا جو اچھا چلے, آپ نے تو بہت لمبا, جی نہیں بھی کریں گے تو کام مان ویل جائے کم بیک ٹو یو فیصل, آپ نے کافی لمبا پیغام, میرا خیال تھا کہ تھوڑی بہت مبارک ہوگی, بہت لمبی آپ نے ایک کمپلینٹ اور ایک ایلیگیشن لسٹ. ہاں جی, تو شروع کریں جی, جو حکومت لیڈ کر رہے ہیں پہلے سینیٹر مصدق ملک صاحب, فرمائیے گا. سازشی حکومت ہے, امپورٹڈ حکومت ہے, اور گھٹنوں کیا منہ کے بال آپ کو گریں گے, 6 ہفتے زیادہ نہیں آپ رہیں گے جی, اور اشتہاری ملزم سارے. جی دیکھیں, ایک تو فیصل صاحب نے, اور پہلے میری بات نسیم صاحبہ مصدق صاحب سے پوچھیں, مصدق صاحب از پارٹ آف دا کیبنٹ اور ناٹ, بیکاز ہی ڈیزروز ٹو بی پارٹ آف دا کیبنٹ. جی آپ نے اچھا کیا میری یا آپ ان کو اپنی نظر سے تو بددعا دے رہے ہیں اگر آپ ان کو اتنا برا کہا ہے, یہ آپ ان کو کریڈٹ کے لیے کیا وزیر بنائے. میرے دوست ہیں, انہوں نے نیک نیتی قابل آدمی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں, قابل تو ہیں, there's no doubt. نہیں, انہوں نے نیک نیتی سے 6 کہا ہفتے کے لیے کیا فرق پڑتا ہے, مجھے کوئی شک نہیں. لیکن دیکھیں میں 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گا. پہلے ریشنل سی ایک بات کر لیتے ہیں جو بورنگ ہوگی تاکہ آپ کے پروگرام کی ریٹنگ تو خراب کریں. کچھ بات آئی نو. دیکھیے بات یہ ہے کہ 3.5 سال ہم PTI کی حکومت سے الیکشن مانگتے رہے, اور ہمیں یہی سننے کو ملا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم جب چاہیں گے تب وہ الیکشن کروائیں گے. تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس بالکل سامنے آ گیا
اور یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پی ٹی آئی ہار جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کریں کہ اب آپ الیکشن کروا لیں. تو ہم نے بولا کہ اب تو ہم ایک آئینی طریقے سے ہم بھی ان کی طرح احتجاج کرتے رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ الیکشن کروائیں. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے آپ ضرور احتجاج کریں، آپ کا حق ہے، لیکن آئین میں لکھا ہے وزیر اعظم فیصلہ کریں گے. بالکل. تو آج وہی سچویشن ہے، یہ ان کا آئینی حق ہے، یہ ضرور اپنے جو جلسے ہیں وہ کریں، حقوق کے لیے جد و جہد کریں. اور امید یہ ہے کہ صرف یہ غیرت کی اور کافر ہونے کی یا غدار ہونے کی گفتگو نہیں کریں گے، عوامی مقدمہ سامنے لائیں. کافر نہیں کہا انہوں نے. جی ابھی تک نہیں، ابھی پروگرام شروع ہوا ہے، یہ تو نہیں کہیں گے، لیکن میرا مطلب دیگر لوگوں سے کہا گیا ہے، کچھ ایک دو لوگوں نے کہا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس گفتگو کے علاوہ امید یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے آئین نے اس کی اجازت دی ہے کہ جب آپ احتجاج کریں تو وہ مقدمہ عوام کا لے کر آئیں. اور بہت غربت ہے اس ملک میں، 3.5 سال میں بڑھی ہے غربت، بے روزگاری بڑھی ہے، تو وہ مقدمہ سامنے لائیں اور ہمیں اکاؤنٹیبل کریں کہ آپ اس کو بہتر کریں. جس طرح ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ نے اگر لی ہے یہ جاب تو آپ اس کو ٹھیک کریں، تو ہم پہ بھی وہی لاگو ہوتا ہے کہ اب ہم حکومت میں اگر آئے ہیں 4 ہفتے کے لیے آئیں، 4 مہینے کے لیے آئیں یا 1.5 سال کے لیے آئیں، تو ہمیں اس کو حالات کو بہتر کرنا ہے. یہ تو ایک بات ہے جو بڑا ریشنل سی بات ہے. باقی آپ مانگتے رہیں الیکشن تو اب وہ جو وزیر اعظم ہیں وہ فیصلہ کریں گے. آئین یہی کہتا ہے کہ کب اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور کب الیکشن ہوں گے. دوسری بات یہ کہ بڑے اچھا انہوں نے کہا اللہ اکبر کا نعرہ کی انہوں نے بات کی. تو اللہ اکبر کا نعرہ تو کسی کے پاس پیٹنٹ نہیں ہے، کسی کی اس پہ اجارہ داری نہیں ہے. ہمارے لیے بھی اللہ اکبر ہے، آپ کے لیے بھی اللہ اکبر ہے. تو اللہ اکبر کے اوپر پیٹنٹ لگانا یا اس کے اوپر کوئی اجارہ داری قائم کرنا میرے خیال ہے اسپریچول اور اسلامک اسپرٹ سے بھی محدود کر دیتا ہے کہ آپ اللہ کی بھی جو وہ دائرہ اختیار ہے اس کو اپنی پارٹی تک لمٹ کرنے کی ناؤز باللہ کوشش کریں. تو ایسی کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے. سب لوگ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو ہمیں سب کو اس نقطۂ نظر سے اکٹھا چلنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے دوست جو ہیں، حالانکہ بے شمار چیزیں ہوئیں، آپ کو یاد ہوگا ہم کشمیر کی ثالثی دے کر آئے تھے امریکی صدر کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان جو جی ہم ایز اے کنٹری، عمران خان صاحب وہاں پہ جا کے کہہ کر آئے تھے کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں اور میں کشمیر کی ثالثی جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دے آیا ہوں. اور واپس آ کے بے شمار انہوں نے، اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کو معلوم ہے، آرٹیکل 370 کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. ہم نے بہت احتجاج کیا پالیسی پہ، لیکن میں نے کم از کم آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ غدار ہے. یعنی اس پالیسی کے نتیجے میں جتنا بھی بڑا نقصان ہوا ہمیں، کشمیر کے مقدمہ کو جتنا بھی بڑا نقصان ہوا، اس ثالثی کروانے کو جو چھوڑ کر آئے تھے، مگر ہم نے ان کے اوپر اس طرح کا، میں نے نہیں آج تک اس طرح کا کوئی الزام لگایا. یہ گئے تھے جب یہ حزب اختلاف کے لیڈر تھے تو مودی سے ملنے گئے تھے ایک جہاز کے اوپر، کئی گھنٹے بیٹھے رہے باہر کیونکہ غالباً ان اناؤنس تھی وہ میٹنگ. پھر وہ ملے، پھر انہوں نے ان کے حق میں بڑے تعریفی کلمات کہے، لیکن میرے منہ سے آپ نے نہیں آج تک سنا کہ وہ غدار تھے. اور فیصل ہمارے دوست ہیں، ہماری ملاقات رہتی، کہیں بیٹھتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ غدار ہیں. ہمارا ان سے سیاسی اختلاف ہے، خارجہ پالیسی پہ بہت بڑا اختلاف ہے، معاشی پالیسی کے اوپر اختلاف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی وقت وہ آ جائے، ہمیں امید اب آئے، مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ کی دفعہ ہم نہیں آنے دیں گے. ہمیں یہ بھی امید تھی کہ اپنی دفعہ میں آنے دیں گے، انہوں نے کہا نہیں اپنی دفعہ میں بھی نہیں آنے دیں گے. لیکن کوئی تو وقت ہوگا جو ہم غدار، کافر اور اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کریں. بہت سے ہماری پارٹی کے لوگوں نے عمران خان صاحب کے متعلق ابھی ریسنٹلی باتیں کی ہیں کہ ان کے کچھ رشتہ دار جو بیرون ملک رہتے ہیں، جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے متعلق کوئی بات کریں. میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے جاننے والے ہیں، ان کا فارمر ان کی کوئی رشتہ داری ہے، انہوں نے ان کو جو سمجھ آئی انہوں نے وہ بات کی. میں نے نہیں کہا کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ان کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے بات کر دی. فیصل صاحب بھی اگر باہر رہیں تو ان کے بھی بہت سے دوست ہوں گے. ہم یہاں پہ جاتے ہیں، ایمبیسیز کے لوگ ہمیں بلاتے ہیں تو ان کی پارٹی کے بے شمار لوگ یہ حکومت میں تھے. اگر ہماری پارٹی کے 2 لوگ ہوتے تھے، ان کی پارٹی کے 6 لوگ ہوتے تھے. تو وہ جو یہاں پہ ہم ملتے تھے مختلف سفراء سے، تو ہم نے تو ان کو کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ غدار ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک پارٹی ملے تو وہ غدار ہے اور ایک پارٹی ملے تو وہ وفادار ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اسلام، غداری
محب وطن ہونے کو کویشچن کرنا، یہ تمام چیزوں کو طاق پہ رکھ کے پالیسی کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے، اور یہ ان کا حق ہے کہ یہ ہم سے الیکشن بھی مانگیں۔ جی میں چاہوں گی کہ مندوخیل صاحب اس پر کچھ فرما دیں، اور انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے فیصل فرما رہے ہیں کہ بڑی وہ چلاکی سے کام کیا، بیچ میں سے نکل گئے اینڈ سو آن سو فورتھ۔ دیکھیے سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ پیپلز پارٹی کی تعریف کی انہوں نے، لیکن ایک چیز مجھے سمجھا دے اور فیصل واڈا صاحب سے پوچھ لے۔ عمران نیازی صاحب کہتے تھے کہ میں تو لندن میں بڑا خوش تھا، بڑا عیشی کی زندگی گزارا تھا، میں تو پاکستان کو خدمت کے لیے آیا ہوں اور ان چوروں کو بھگانے کے لیے آیا ہوں۔ تو آج کیا بات ہے وہ کرسی سے ایسے چپک گئے؟ میری 28-29 سال ہو گئے قانون کی پریکٹس کرتے ہوئے، میں نے کبھی زندگی میں سنا تک نہیں ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے اور پھر سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے نا رات 12 بجے تک جو ہے پنجاب کا آپ کے سامنے، آخر ایسی کیا بات ہے؟ غصہ کس بات پہ ہے؟ فیصل واڈا صاحب ابھی بھی بڑے غصے سے لگ رہا ہے، کیوں غصہ؟ اور پھر یہ کہتے ہیں ان کے منہ پہ بل اس کو گرائیں گے، تو بھائی منہ پہ بل تو ہم گرا دیں آپ پہ، مگر اچھے چنو کی یہ کون ہے؟ اگر اچھے امریکہ ہے تو وہ الگ ملک ہے، اس کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کون ہے امریکہ؟ سوری نہیں، ان کا جو کہنا ہے کہ ان کے اچھے چون کو بھی منہ پہ بل گرائیں گے۔ ٹھیک، تو اچھے چون کون ہے؟ اگر وہ امریکہ کو سمجھ رہے تو الگ ملک ہے، اس کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر پاکستان کے اندر ہے تو دلیری سے نام لے لے، کون ہے وہ جس کو یہ ہمارے ساتھ گرانا چاہ رہے؟ اور پھر گرائیں گے کس بات پہ؟ ہم نے آپ سے کہا ہے 172 لیا ہے، آپ کہہ رہے 10 لاکھ۔ مثال کے طور میں تو ایک شخص اگر راشن کی دکان پہ چلے جائے اور 2 کلو آٹا یہ چینی لے لے اور دکاندار بولے اتنے پیسے دے دے، وہ بولیں گے میرے باپ کی 10 کروڑ جائیداد کراچی میں، میرے باپ کی دادا کے 10 کروڑ اسلام آباد دے۔ اگلا بولے کہ یار مجھے پیسے دے آٹے کی چینی کے، مجھے آپ کی اجازت 10 لاکھ کی جلسہ کرو یا 22 کروڑ کا کرو، آپ کو 172 آدمی آپ نے پورے کرنے تھے، وہ آپ پورے نہیں کر سکے۔ اور آرٹیکل کی آئین کے آرٹیکل 95 سیکشن 1 کے تحت بلوچستان کی 2 حکومتیں اس میں ختم ہوئی ہے، اور بدقسمتی سے، اور میں تو بڑا خوف تھا اور بڑا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا جب بلاول صاحب کہتا تھا اسلام آباد کراچی سے ہم روانہ ہو گئے تو کہتے تھے کہ عمران استعفیٰ دو، میں دل میں کہتا تھا یار کیوں کہتا ہے استعفیٰ دو، اچھا طرح سے اس کو بے عزت کے نکالے، اور الحمدللہ ہم نے بے عزت کو نکالا اس کو، کیونکہ استعفیٰ دیتے تھوڑی بہت عزت رہ جاتی، اس کو ایسے ہی نکالا کہ پاکستان کی تاریخ یاد رکھی۔ اور زہرا صاحبہ جیسے ملک صاحب نے کہا پورا پروسیس انہیں گئے آخری دن تک، آئین کے آخری صفحے تک انہیں پورا والد کی کوشش کرے کسی طریقے سے ٹائم ضائع کیجیے۔ آخری دن جب دیکھا ہال میں 172 کی بجائے 175 لوگ بیٹھے ہوئے، تو جا کے ڈپٹی اسپیکر نے جو غیر آئینی کام کیے، اور اس غیر آئینی کو میں نہیں، میرے سپریم کورٹ میں، پاکستان کے سپریم کورٹ میں، جس کو کبھی برا بھلا کہتے ہیں، کبھی کہتا ہے سپریم کورٹ کمیشن بنا لے، او بھائی ایک بات پہ قائم رہو۔ اور دوسری بات یہ جلسے جلوس یہ ساری چیز یہ طاہر القادری صاحب نے بھی دیکھے کی ہے، آپ کزن بن کے قبریں بھی کھودے، سپریم کورٹ کے اوپر شلوار قمیض بھی لٹکا ہے، پی ٹی یو کے اوپر حملہ بھی کر دیا ہے، ایس پی افسران کو تپڑ بھی مارے۔ سپریم کورٹ پہ نہیں، پارلیمنٹ، شلوار قمیض پارلیمنٹ میں، ناٹ سپریم کورٹ۔ نہیں اسی گرل پہ، سپریم کورٹ کے گرل پہ، سپریم کورٹ کے گرل پہ۔ تو سوال یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لیے، اور آپ کہتے تھے امپائر کو انگلی، امپائر کی انگلی، پھر آپ کہتے تھے 1 پیج سیم پیج، وہ انگلی بھی آپ کی ٹوٹ گئی، وہ پیج بھی آپ کا پھٹ گیا۔ ابھی آپ کس کے انتظار میں ہو؟ آپ آئیے جمہوریت پہ، اور پھر پورے پاکستان میں الیکشن ہو، پختونخوا میں نہ ہو، بلوچستان میں نہ ہو، پنجاب میں نہ ہو، اور ابھی 2 دن پہلے ہنگو میں الیکشن لڑا۔ او بھائی کون لوگ ہو، کہاں سے آ گئے؟ کچھ سیاست کا آگے پیچھے پتہ ہے آپ کو کیا کر رہے ہو؟ لیکن میں یہ کہوں گا یہ ابھی چند دن، یہ ہمیں 4-5 ہفتے دے رہے، میں ان کو 2 ہفتے دے رہا ہوں۔ توشہ خانے کی چوری چکاری ساری ثابت ہو چکی ہے، 3.5 کروڑ پہ خاتون اول نے ہار بیچا دبئی کے پارٹی کو، وہ جا کے کنگ تک پہنچ گیا۔ 18 کروڑ کا نیکلس بیچا ہے لاہور کے ایک جیولر کا، وہ ثبوت آ چکا ہے۔ کلاشنکوف جو گولڈ پلیٹڈ ہے۔ اور توشہ خانہ کا قانون کیا کہتا ہے؟ آخری بات، توشہ خانہ کا قانون کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی گفٹ پریزیڈنٹ، صدر یا اس کو ملے، وہ اس کو خرید سکتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں اس کے، لیکن انہیں تو دھندا بنا لیے۔ نہیں دھندا بنا لیے، سنو، دھندا بنا لیے، آپ بیچ کے سستے دام اور مارکیٹ میں مہنگے دام بیچیے، دھندا ہے۔ ایک سیکنڈ، وہاں لکھا ہے کہ آگے آپ بیچ نہیں سکتے؟ نہیں لکھا ہوا ہے، لکھا کہ آگے بیچ نہیں سکتے۔ سنو میں دوبارہ سنو، اس توشہ خانہ کی جو چیزیں ہیں وہ اینٹیک آپ نہیں بیچ سکتے ہو، لکھا ہوا ہے کلیئرلی قانون میں، آپ کو پڑھ کے اچھا ویسے ناظرین یہ توشہ خانہ پہ کوشش ہم کریں گے کہ جو ایکچول قانون ہے وہ لے کے آئیں، کیونکہ بہت مختلف لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ آپ اینٹیک نہیں بیچ، کیا وہ بندوق گولڈ پلیٹڈ اینٹیک نہیں ہے؟
کیا وہ گھڑی اینٹیک نہیں ہے جو اسپیشل بنائی؟ کیا اس کے اندر جو پین عام سے اچھا چلیں مجھے فیصل کے پاس جانے دیں واپس. جی فیصل، اب بہت سے سوالات اٹھ گئے کہ جی یہ تو ایک آئینی طریقے سے ہوا ہے، آپ اس پہ پریشان کیوں، آپ آئیں کم جوائن دا پولیٹیکل فرے، اور آپ اس میں کس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نام لیں جس کا نام لینا ہے، اپنے آپ آ کے سیاسی طریقے سے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اور کوئی آپ کا پیٹنٹ تو نہیں ہے کسی چیز پہ؟ ہم بھی نعرے لگا رہے ہیں، آپ بھی لگائیں. چلیں جی جواب دیں. دیکھیں نسیم صاحبہ، جو لاجیکل سوال ہے ان کا تو میں جواب دے دیتا، جو ان لاجیکل ہے وہ تو میرے خیال سے مناسب ہی نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر کوئی بات کروں. مصدق صاحب نے جو باتیں کہی ان کے اندر وزن ہے، اور اس وزن کے اندر بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنی بات کو تشریح کی ہے، اپنی سچویشن کو، اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ. لیکن 3.5 سال سے جب پی ڈی ایم ایک جلسہ اور ایک دھرنا نہیں کر پا رہی تھی، اسلام آباد انٹر نہیں ہو پا رہی تھی، تو اچانک سے اتنی تگڑی کیسے ہو گئی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ اچانک سے جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ رہے تھے وہ دوست کیسے بن گئے؟ یہ بھی ایک. پھر یہ کابینہ کے اندر جو بندر بانٹ ہوئی وہ بھی پاکستانیوں نے دیکھی. پاکستان کے اندر سسٹم نے کیا رول پلے کیا وہ بھی آپ نے دیکھا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس وقت فرد جرم عائد ہو رہی تھی اس فرد جرم کے اوپر آپ ڈائریکٹر کو نکال دیتے ہیں، اس کو ای سی ایل میں ڈال دیتے ہیں، کون اس ملک میں صحیح کام کرے گا. جب یہاں پہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن ہوا تو تب کوئی آئین قانون حرکت میں نہیں آیا. ماڈل ٹاؤن ہوا کوئی حرکت میں نہیں آیا آئین اور قانون. جب سینٹ کے ووٹ ویڈیوز پہ خریدے جا رہے تھے، ایویڈنس آ گئے اس پہ، الیکشن کمیشن جو بی ٹیم ہے نواز شریف کی وہ چپ چاپ بیٹھا رہا. اس وقت الیکشن کمیشن نہیں آیا. جب ابھی سینیٹرز ابھی ایم این ایس کو جو سندھ ہاؤس میں یا فلانے ہاؤس میں رکھا گیا اور زمین خریدے گئے، نہ آئین آیا نہ قانون آیا نہ یہ بی ٹیم جو الیکشن کمیشن ہے نواز شریف کی جو حکم فون پہ لیتے ہیں، جن کے 18 لوگوں کو کل ہی پہل اور ٹاپ پوزیشن پہ لگا دیا گیا. فیصل مجھے فیصل آئی کم بیک ٹو یو. فیصل مجھے آپ اجازت دیں، میری پرنسپل سیکرٹری تھا. جی فیصل میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. ملک کے اندر فیصل ہمارا تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے، اس کے اندر بہت رولز ہیں. فیصل آئی کم بیو، اگر آپ مجھے آپ اجازت دیں، ہمیں بریک لازمی لینی ہے. میں واپس آؤں گی، آپ ہی کے پاس آئیں گے. اسٹے ود اس ناظرین. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت، ہمارے پاس سیاسی پینل ہے جو صورتحال ہے اس حوالے سے، اور خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹوڈیو میں ہمارے دونوں گیسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے فیصل واڈا صاحب کو کہ آپ آئیں جی سسٹم میں آئیں اور آپ حصہ بنیں اس پروسیس کا. واڈا صاحب نے ابھی اپنے بریک پہ جانے سے پہلے کچھ فرما رہے تھے، آپ نے کہا یہ اور جو سسٹم نے اس سب میں کیا ہے اس کو ذرا الیبوریٹ کیجیے گا. الیکشن کمیشن کا آپ رول دیکھ لینا. دا الیکشن کمیشن، دا آئین، دا قانون، سینٹ کے جب خریدے گئے ووٹ ویڈیوز بن گئی، دا آئین حرکت میں آیا، دا قانون حرکت میں آیا، دا یہی بی ٹیم نواز شریف کی الیکشن کمیشن آیا. اس کے بعد جب ابھی جب ایم این ایس کے زمین خرید کے سندھ ہاؤس میں رکھا گیا، دا آئین قانون حرکت میں آیا، دا الیکشن کمیشن حرکت میں آیا. جب فلور کراسنگ ہوئی تب بھی آئین قانون دا حرکت میں آیا، دا الیکشن کمیشن حرکت میں آیا. الیکشن کمیشن حرکت میں تب آتا ہے جب یہ پی ٹی آئی کی بات آ جائے، یہ فیصل واڈا کی بات آ جائے. مطلب میرے کیس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مرڈر اور ریپ کیس نہیں لگایا، باقی سب کچھ لگا دیا. بھائی ان کے باپ کی جاگیر ہے. یہ بی ٹیم ہے نواز شریف کی، فون پہ آرڈر لیتا ہے، ابھی وہ سیکیورٹی مانگتا پھر رہا ہے. اس سے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. جب عوام مداخلت کرتی ہے نسیم صاحبہ تو بڑے بڑے ترم خان جو ہے جگہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ عوام سے پاکستان ہے، عوام سے پاکستان ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ریاست ہے، ریاست ہے تو ادارے ہیں، پاکستان ہے تو میں اور آپ ہیں. یہ کس کھیت کی بولی ہے؟ یہ سمجھ رہی ہے 1970 یا 1990 کی سیاست ہو جائے گی. صاحب ہر کوئی ایکسیپٹ کر لے گا ہم بریانی کی دے گے یا ٹرانسپورٹ پہنچا کے لوگوں کو بلا رہے. یہ جو جم غفیر ہے جو مداخلت کری ہے اب عوام، اب کیوں سب آگے پیچھے بھاگتے پھر رہے؟ کیوں کوئی کہہ رہا ہے ہم الیکشن کرا دیں گے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی جسٹیفائی کر رہا ہے، کوئی سب ہیپیزٹ چیزیں ہو گئی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں عمران خان اتنا برا تھا سب کچھ تباہ کر گیا ہے. بھائی اب تو میں مصدق صاحب سے انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے کب پیٹرول 100 روپے کا ملے گا، کب چینی آدھی قیمت ملے گی، کب ڈالر 110 روپے کا کر کے دے گے، کب دال چاول تیل پاکستان کی جو معیشت ہم نے تباہ کی 3.5 سال میں وہ آپ 35 سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ آ کر کس طرح ٹھیک کریں گے. کیونکہ اگر آپ اب ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ کرنے کی نہیں ہے. عوام کی مداخلت آپ کے گریبانوں تک پہنچ جائے گی اور رونتی بھی چلی جائے گی. اس روننے میں جو سامنے آئے گا وہ سب کو بلڈوز کر دے گی. اب یہ پاکستان میں وہ تماشا کھیل ختم ہو گیا
کہ آپ نے جو بھیڑ بکری کی طرح تھوپ دیا سب نے ایکسپٹ کر لیا. No more nonsense acceptable anymore. اچھا Within 90 days, 6 to 7 weeks is the deadline. They have to go for call in the elections and that's about it. اور elections کے اندر بھی جو rigging کا پلان ہے اس کو بھی ہم بہت جلدی سامنے لانے والے ہیں. اور لاہور کے بعد تو خود دیکھ لیں کہ چیزیں کس طرح چینج ہوتی ہیں. اچھا لاہور کے بعد تو ہاں ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا ویسے ہی ہوگا جلسہ, جیسے کراچی میں بڑی دنیا نکلی ہے, یہ تو مصدق آپ بھی اگری کریں گے کہ جلسے تو ان کے بہت بڑے ہوئے ہیں. اچھا اس کا آپ جواب کیا دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ جی جو الیکشن کمیشن ہے اس نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کا جب ویڈیو آیا, منتو خیل صاحب اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ وہ تو سب نے دیکھا تھا کہ وہ پیسوں کا کوئی ایکسچینج وغیرہ تھا, جو بھی اس کی ایکسپلینیشن تھی, الیکشن کمیشن نے کوئی اس پہ لیا تھا ایکشن؟ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کے عمران نیازی صاحب کا مختلف چینل پہ چل رہا ہے, اس نے تو تعریفیں کی ہے, بالکل کی ہے, ٹھیک ہے, بالکل کہا تھا, بہت اچھا. تو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا ضرور رکھیں ان کو, ٹھیک ہے, تعریفیں کی ہے بالکل. اور فیصل واڑا صاحب جب ایم این اے اور سینیٹر تھے تب بھی اس نے کچھ نہیں بولا کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ ڈسکوالیفائی نہ کرے. اور یہ عمران نیازی صاحب آج جب یہ میچ سے باہر ہے, رنگ سے باہر ہے, تو یہ بڑا بول رہا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف. لیکن سوال یہ ہے کہ صاحب ایک سیکنڈ میری اجازت دیں, نصیب صاحب ایک سیکنڈ, آپ بھی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ایم این اے, جس فلیٹ میں آپ رہ رہے ہیں وہ بھی میرا دیا ہوا ہے, اس میں جو اے سی لگے ہوئے, باتھ روم, فلورنگ وہ بھی میری, اور آپ پہ بھی ایف آئی آر اور اریسٹ وارنٹ ہے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میرا تو ابھی کیس چل رہا ہے. میرے ساتھ جو کیس الیکشن کمیشن نے وہ تو 1100 پریسیڈنٹس ہیں کہ وہ کر ہی نہیں سکتے, سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں, سپریم کورٹ کو تو اوور رول نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن. آپ باتیں کر رہے ہیں, میں آپ کا لحاظ نہیں کر رہا تھا کہ آئی نیور وانٹڈ ٹو بی پرسنل, بٹ جس فلیٹ میں آپ رہ رہے ہیں اس کا ایئر کنڈیشن بھی سرکار کے پیسوں کا نہیں ہے, وہ بھی میرے پیسوں کا رینوویٹڈ, میں نے آپ کے فون پہ آپ کو دیا, اور آپ پہ ایف آئی آر اور اریسٹ وارنٹ ہے, اور یہاں 150 کیسز آپ کے اوپر. واٹ آر یو ٹاکنگ؟ میں تو یہ باتیں کرنا اب میں بولوں صاحب جتنی بات اور وہ بات سنو, وہ لمٹ تک رہے اس سے باہر نکلیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. سوال کیے جواب دیے, میں ٹی وی کے اندر, ٹی وی کے باہر, ہر جگہ پہ میں جواب دینے دے فیصل, لڑتا ہوں, فیصل اور لڑائی کے جواب اندر دینے مہربانی ہے, فیصل میں 10 لاکھ لگانا جانتا ہوں. فیصل انہیں جواب دینے دیں. سب سے پہلے یہ دھمکی جو نا یہ اپنے نا عمران نیازی اس کو دے, مجھے نہیں دے, میں تمہارا اس سے بھی نہیں جاتا تھا جس نے مجھے بلایا تھا. ڈرامہ بازی نہ کرے میرے ساتھ, نہیں نہیں مندوخیل مجھے آف ایئر جانا پڑے گا. اگر آپ مندوخیل پیسوں سے نہیں خریدا, وہ لگوایا, سارے جو فلورنگ تھی آپ نے سی ڈی ایس سے بنایا, آپ کی پراپرٹی ہے, وہ تو پارلیمنٹ کی ہے. چلو یار آپ کی پارلیمنٹ کی ہے, آپ باتیں بتاؤ, باتیں کر رہے ہو پڑے ہوئے کہ میں تیرے گھر پہ رہ رہا ہوں, تم باتیں کر رہے ہو, تمہیں فائر کر رہے ہو. ایک سیکنڈ سٹاپ اٹ پلیز. تم نے سابق ڈی جی آئی ایس ایس کو رسائی دی ہے, تم مجھے اداروں میں بلایا, تم نے مجھے دھمکی دی ہے, کس کو دھمکی دے رہے ہو؟ ناظرین یہ پلیٹ فارم ضرور ہے کہ لوگ آ کے اپنی رائے دیں اور اپنی اوپینین دیں اور فیکٹس پہ آرگیو کریں, لیکن یہ اس طرح کی جو لڑائی جھگڑا ہے ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں اور ہم پھر کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ میں بتاتی چلوں کہ, اور فیصل آپ بھی اس بات سے اگری کریں گے, اب جس نے جو ڈالے اس میں جو بھی آپ کیا کہتے ہیں ٹائل وائز, دا پوائنٹ از آپ ایک پراپرٹی کی بات کریں جو سی ڈی اے کی ہے, جو کہ جو پارلیمنٹ لاجز کی بات کریں. نہیں نسیم صاحبہ میری ریکویسٹ سن لیجیے, میری التجا سن لیجیے. میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں آپ کی بڑی دل سے عزت کرتا ہوں, ہمیشہ سے عزت کرتا ہوں. آپ اپنے گیسٹ کو تمیز سکھائیں, کیونکہ اگر میں نے نہ بدتمیزی کی, نہ میں نے کوئی آؤٹ آف لائن میں گیا. سی ڈی اے کی پراپرٹی ہے, میں نے اپنی ذاتی جیب سے فلورنگ کرائی ہے, ایئر کنڈیشنز لگائے ہیں, باتھ رومز لگوائے ہیں, اور میں کبھی اس میں زندگی میں راہ بھی نہ رہا ہوں, نہ میں کسی سرکاری منسٹر سے کلیم کر رہا ہوں. اللہ کا احسان ہے, اللہ کے میرے بارے میں مالک کا کرم ہے. مجھ کو کرٹسی میں دیا تھا, بٹ یہ پھننے کھانے والی بات کریں گے, ایسے بہت سارے پھننے کھانے میرے ڈرائیوروں کی جیب میں. اگر ان کو پروگرام کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کر لیں, میں اٹھ جاتا ہوں. I don't have a problem, but I don't want to sit with such ill people. نہیں ایک سیکنڈ, بات یہ ہے کہ بھائی میں یہ کہہ رہی ہوں جو ایک حقیقت ہے, آپ نے ضرور پیسے اس پہ لگائے ہوں گے, لیکن وہ سی ڈی اے کی پراپرٹی جب کوئی آتا ہے رہنے تو کٹی ہوئی ہے اور ان کے اریسٹ وارنٹ ہے, آپ کہتی تو میں اچھا وہ اس کو دیٹ از another issue. So I'm not lying. جی You فیصل should be man enough to accept.
and defend yourself. अच्छे सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, ये डिबेट हो सकता है, लेकिन आप चढ़ जाएं, आप नहीं, अब मैंने किसी को खन्ने शुरू कर दिया, no, they're talking to me, not to somebody talking Harry on the road. क्या बात आप अच्छा, लोग आप लोगों की बातें नहीं सुनना ये बात करें, मैं जवाब नहीं दूं। नहीं, FIR नहीं, मेरी बात ना, मैं अब नहीं बोलने दूं किसी को। देखिए, मुझे CDA ने, पार्लियामेंट लॉजेस ने, मुझे स्पीकर ने ये लॉज अलॉट किया, और उसके अंदर जो चीज लगी है, अगर जो चीज ने अपने पैसों से भी लगाई है, तो उसे मेरे क्या लेना देना, ठीक है। बाकी जो ये AC की बात करे, मैं तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो आपको कहा, आपने मुझे फोन किया, मैंने आपको दे दिया। अच्छा सुन, और आपको क्या बड़ी बात कही है? अच्छा सुन, अच्छा जवाब तो सुन लेना, जवाब तो सुन लेना। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं कुछ ताले तोड़ के नहीं घुसा हूं, ये खुद एक्सेप्ट कर रहा है, इसने मुझे फोन किया है कि आप ले ले, मुझे अलर्ट हुआ है सरकार से। अभी इसके बाद मैंने AC CDA ने लगाया, मैंने अपने पैसों से लिया। अगर मुझे बड़ा अफसोस है कि आपको इनके ACs और फ्लैट्स और FIR की गुफ्तगू सुनी पड़ी है। ये एक्चुअली इंटेंट नहीं था प्रोग्राम का, बिल्कुल भी। आपने देखा है, बड़ी हमने कोशिश की है कि हम इसको फोकस रखें ऑन द इशू दैट इज एट हैंड, जो अहम इशू है, जो बड़ा अहम इशू है। मुसद्दिक मलिक साहब, आप क्विकली कुछ कहना चाह रहे हैं ऑन द इशू एट हैंड? मैं समझता हूँ जी कि 3-4, क्योंकि देखिए, सॉरी, ये जो अभी कह रहे थे फैसल वाडा के जो अवाम का जो एक तूफान आए और वो तूफान सबको बहा के ले जाएगा, और जो इदारे जो काम सही नहीं करे एक्सेट्रा, उस पर कमेंट कीजिए। जी, आइन के तहत बहा के ले जाएगा ना, आइन के बाहर तो नहीं बहा के ले जा सकता। इस मुल्क का एक आइन है, तरीक़ाकार है, किसी ने आपको नहीं कहा कि आप जलसे ना करें, आप जितने मर्जी जोशीले जलसे करें। मैं समझता हूँ आपका हक है। मैंने तो दरख्वास्त की है कि उसमें अवामी मुकदमा भी रखें। इसके अलावा जो गुफ्तगू हो रही है, जिसका नतीजा अभी आपने देखा कि पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं, मिलते भी हैं एक दूसरे से, लेकिन हम एक प्रोग्राम पे बात करना भी मुश्किल हो गई है, इतनी लेवल ऑफ पोलराइजेशन हो गई है। सड़कों के ऊपर भी गाली गलोच हो रही है, कहीं झगड़े भी हो रहे हैं, तो इसको मेरे ख्याल में थोड़ी सी डी एस्केलेशन की ज़रूरत है। मैंने तो कहीं नहीं कहा, ये अवाम का जितना बड़ी मर्जी रेला हो, वो आइन के तहत आएगा, आइन के तहत मुल्क चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो किसी से भी नहीं चल पाएगा। कोई हम अकेले थोड़ी हैं इसमें। जब आप आएंगे तो हम रेला ले आएंगे, फिर ये आएंगे तो हम मिलके इनके खिलाफ रेला ले आएंगे। रेलों से तो नहीं मुल्क चलेगा, मुल्क तो आइन के तहत चलेगा। आपने भी चलाया, आपने भी इलेक्शन नहीं करवाया, हमने भी बेशुमार जलसे किए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और बड़े बड़े जलसे किए, लेकिन आपने कहा नहीं, हमारा हक है आईनी, हमने आपके हक का एहतराम किया। आपने कहा जी वाहिद तरीका, बेशुमार प्रोग्राम्स हैं जिसमें इन लोगों ने कहा, तमाम PTI के लोगों ने कहा कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। फिर बात हुई कि ये एकदम तगड़े कैसे हो गए, जैसे आप हुए थे। पहले ये जमातें आपके साथ थी, MQM आपके साथ थी, Q लीग आपके साथ थी, GDA आपके साथ थी, बाप आपके साथ थी। MQM ने आपका साथ छोड़ दिया, आप कमज़ोर हो गए, हम तगड़े हो गए। जो बाप पार्टी है वो आपका साथ छोड़ गई, आप कमज़ोर हो गए, हम तगड़े हो गए। तो इसी तरह जिस इल्हाकी पॉलिटिक्स के अंदर ये प्रॉब्लम है कि मजबूती जब आपकी दीगर पार्टीज़ से आ रही है, जैसे अभी हमारी सूरत हाल है, हमें इन तमाम पार्टीज़ को साथ लेके चलना है, और अगर हम इन पार्टीज़ को साथ लेकर नहीं चल पाए तो ये फिर हमें कमज़ोर करेंगे, और जो भी हमारे खिलाफ होगा वो मजबूत होगा। तो इस तरह हम मजबूत हुए, तगड़े हुए। बंदरबांट भी उन्होंने जिक्र किया, तो बलूचिस्तान में भी ऐसी बंदरबांट हुई, बिल्कुल इन्हीं तरीक़ों से। सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी ऐसी बंदरबांट हुई। सेनेट के इलेक्शन में तो मुस्तफा ने और मैंने कैमरे पकड़े, जो चेयरमैन सेनेट साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन करवाया 6 कैमरे लगा के। आज तक उन्होंने एक अजीज साहब ने बताया कि बलूचिस्तान में 70 करोड़ चल रहे रेट सेनेट का, और फिर खुद ही एक अब्दुल कादिर ठेकेदार को पकड़ा, उसको टिकट दिया, जो पूरा बलूचिस्तान PTI खड़ी हो गई, तो वो टिकट उससे लेके बाप पार्टी से दिलाया, फिर अपना कैंडिडेट उसके हक में दस्तबरदार कराए, फिर उसी कैंडिडेट को आगाजूल को गवर्नर बनाया। वो तो पार्टी के अंदर भी उस पे क्रिटिसिज्म होता है। मुझे क्विकली आई नीड टू वाइंड अप। देखिए, बात ये है कि अभी DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि कोई पाकिस्तान के अंदर गद्दारी का मुकदमा किसी जगह पे नहीं है, किसी जगह के ऊपर ये नहीं लिखा। अब वो भी तो B टीम नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि जो कुछ हो रहा था ये सब गैर आईनी था, वो भी B टीम तो नहीं है ना। आप किस किस को B टीम करेंगे? DGISPR भी B टीम है, सुप्रीम कोर्ट भी B टीम है, इलेक्शन कमीशन भी B टीम है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों का प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। फैसल वाडा साहब आपका भी शुक्रिया, सेनेटर साहब आपका भी शुक्रिया, और कादिर मंदोखिल साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।
हैं।